بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 31 دسمبر 2022 ہے۔ یہ اس رواں سال کا آخری دن ہے، یہ اس رواں سال کی آخری ساعتیں ہیں، اور ظاہر ہے واٹ این ایونٹفل ایئر اٹ واز۔ پاکستان کی سیاست میں تو ہر سال ہی بڑا ایونٹفل ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حالیہ تاریخ کا سب سے زیادہ ایونٹفل سال رہا ہے یہ سال۔ الیکشنز کے ذریعے تو ظاہر تبدیلی آتی ہے، وہ پریڈکٹیبل تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ایک تبدیلی آئی جس کے بارے میں بہت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ آنا ہی آنی ہے، بہت لوگوں کا تجزیہ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہوا۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ دنیا صحافت کے تین بڑے مشہور و معروف نام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ 2022 کے اہم واقعات، ان پر تجزیہ ذرا سا، اور 2022 کے اہم واقعات پر تبصرہ، اور 2023 کے ممکنہ واقعات پر تبصرہ یا خبر۔ یہ آج کے پروگرام کو اگر میں بالکل خلاصہ اس کا پیش کروں تو وہ یہ ہے۔ ہم ذرا ایک ایک کر کے چلتے ہیں، بڑا لطف آئے گا اس میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز اے سیڈ دنیا صحافت کے تین بڑے نام، ہمارے اپنے ARY نیوز کے آف کورس نیڈس نو انٹروڈکشن فلیگ شپ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جناب کاشف عباسی صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ جناب حامد میر صاحب، آف کورس اگین نیڈس نو انٹروڈکشن، خبریں ہوں، تجزیے ہوں، کالمز ہوں، کیپٹل ٹاک ہو، سو سر تھینک یو ویری مچ۔ حامد میر صاحب بہت بہت شکریہ۔ اور محمد مالک صاحب کی کیا بات ہے، زبردست تجربہ اور خبر، تبصرہ، تجزیہ، ہوسٹنگ۔ جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ اس سوال سے اوپن کروں جس کا جواب میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہوگا، لیکن آپ لوگ بتا دیں اسٹارٹنگ فرام یو کاشف عباسی صاحب کہ 2022 کا سیاسی لینس سے اگر میں آپ سے کہوں سب سے بڑا واقعہ آپ کے خیال میں کیا تھا، تو وہ یہی حکومت عمران خان صاحب کی حکومت کا جانا اور شہباز صاحب کا آنا، یہی ہے؟ دیکھیں، آپ کیونکہ میرے لیے پوچھ رہے ہیں، ہاں، میرے لیے تو ارشد شریف کی شہادت، جس طریقے سے اس کو اسیسینیٹ کیا گیا، مارا گیا، اور مجھے تو میرے لیے 2022 کا ذاتی طور پہ سب سے بڑا ایونٹ ارشد شریف تھا۔ دیکھیں، لوگ مانتے ہیں کہ اس کی سازش پاکستان میں، سازش ہے نا، سازش کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی اس کا سیاسی فائدہ یا جو بھی کسی کا کوئی غصہ ہے یا فائدہ ہے جو بھی ہے، سو اٹ وازنٹ اے پولیٹیکل، یہ کوئی غیر سیاسی نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک نیچرل آرگینک ایونٹ ہوا ہے۔ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آپ حکومت جانے کے لیے کہیں تو وہ ٹھیک ہوگا، لیکن میرے لیے ارشد شریف واز دی بگیسٹ ایونٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے میں ایگزیکٹلی یہی سوال باقی دو سے پوچھتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہی سوال اگر آپ سے پوچھوں میں حامد میر صاحب؟ دیکھیں، ارشد شریف صاحب کا جو واقعہ ہے اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی سیاست سے بنتا ہے، اور جو حالات و واقعات جو ہیں اس سال مارچ میں شروع ہوئے تھے، تو اس کا جو فال آؤٹ ہے اس میں ارشد شریف صاحب کی شہادت بھی شامل ہے۔ تو 2022 کے جو اہم واقعات ہیں اس میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ سیاسی افراتفری اور ابتری کا سال تھا اور بہت ہی خطرناک سال تھا، تو ظاہری بات ہے اس میں اگر معاملہ جو ہے وہ مارچ سے شروع ہوگا تو اس میں پھر کچھ مہینے کے بعد جو ارشد شریف صاحب کی جو شہادت ہے وہ سیکوینس آف ایونٹس میں آتی ہے، اور وہ سیکوینس آف ایونٹس جو ہے اس کا تعلق ایک ہی معاملے سے ہے۔ تو اس لیے میں کاشف صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم بات یہیں سے شروع کریں نا کہ 2022 کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے سانحہ ہے وہ ارشد شریف کی شہادت ہے، تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اس میں جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ کیسے گئی، شہباز شریف صاحب کیسے آئے، پھر کیا ہوا، اور ابھی تک جو ہو رہا ہے، ابھی تک وہ معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ ایک اور بھی پہلو ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سیاسی معاملات کی وجہ سے وہ پہلو نظر انداز ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ 2022 کی جو سب سے بڑی آفت تھی وہ سیلاب اور بارشیں تھیں، اور وہ جون جولائی میں وہ بارشیں شروع ہوئیں، اور پھر اگست کے مہینے میں وہ سیلاب آیا، اور ابھی تک بلوچستان اور سندھ کے بہت سے جو علاقے ہیں وہاں پہ پانی کھڑا ہے، اور سخت سردی ہے، سال ختم ہونے والا ہے، 2023 جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 2022 کی جو سیلاب اور بارشیں ہیں، اس سے جو تباہی آئی ہے، اس سے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یہ 2023 میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن کے آپ کے سامنے کھڑا رہے گا۔ بالکل صحیح، اور آپ نے تو بڑا زبردست وہاں بار بار جاتے بھی رہے آپ۔ بلکہ میر صاحب، بیفور آئی گو ٹو مالک صاحب، چونکہ آپ تو خود وہ صحافی ہیں جو کہ گولیوں کا نشانہ بنے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا الحمدللہ، آپ کا اس پہ کامنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز آپ نے تو خود سفر کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، ہمیں آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا، اور ہمیں قوم کو ارشد شریف صاحب کا معلوم ہوگا؟ اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔
ارشد شریف پاکستان کے وہ واحد صحافی تھے جو بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست فائل کرتے تھے کہ حامد میر انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے لائی جائے، اور بار بار حکومت کہتی تھی جی کہ ہم وہ رپورٹ سامنے نہیں لا سکتے. اور اپنی شہادت سے کچھ مہینے پہلے بھی یعنی کہ اس سال کی ابتدا میں بھی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں باقاعدہ جو ہے عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی اس نے کورٹ میں کہہ دیا جی ہم سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے، سیکریسی کی وجہ سے ہم اس رپورٹ کو سامنے نہیں لا سکتے، حالانکہ رپورٹ موجود ہی نہیں تھی. میں نے پھر ارشد شریف سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ اتنے سال ہو گئے ہیں، آپ کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو میں نے مذاق سے کہا، میں نے کہا تم اس میں سے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے، اور سب سے بڑی عدالت کا جو چیف جسٹس ہے وہ انکوائری کمیشن کا سربراہ تھا، اس کے ساتھ 2 جج اور تھے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے بتایا ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو سامنے آنا چاہیے. تو مجھے جب ارشد شریف کو شہید کیا گیا تو مجھے بار بار یہ بات یاد آتی تھی کہ یار یہ دیکھو یہ آدمی جو ہے یہ 2-3 سال تک اکیلا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جدوجہد کرتا رہا کہ وہ حامد میر پہ حملہ کرنے والوں کا پتہ چلے. کوئی عدالت ان کو سزا دے یا نہ دے، لیکن آپ کی اور میری زندگی میں ہی اور اس کے بچوں کی زندگی میں ہی قاتل جو ہے ان کا انجام بہت برا ہوگا، انشاءاللہ، اور عنقریب ان کا بہت برا انجام انشاءاللہ، ان کی والدہ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ. اب محمد مالک صاحب، آف کورس ارشد شریف صاحب سے آپ سب لوگوں کا تعلق اور سارا کچھ ہمارا تعلق، آپ بھی یہ آپٹیمزم شیئر کرتے ہیں حامد میر صاحب کے ساتھ کہ 2023 میں یا 2024 میں 25 میں کبھی ایسا ہوگا کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ بھائی یہ یعنی بالکل آفیشلی ایک نام پتہ چلے گا کہ یہ سارے معاملات تھے، یہ ہوا تھا؟ ایک تو کاشف نے بات اس جگہ سے شروع کر دی ہے کہ بالکل دکھی کر دیا ہے، لٹرلی دل ایک دم بند سا ہو گیا. قومی سانحہ تو تھا ہی، ارشد کی شہادت ہمارا ذاتی بہت بڑا سانحہ تھا ہم سب کے لیے، اور میں کوئی باتیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ایک یقین ہے، میں تھوڑا سا زیادہ آپٹیمسٹ ہوں حامد سے، میرا یقین ہے کہ یہ نکلے گی بات، اور یہ شاید پہلا قتل ہوگا جس کی ہمیں ڈیٹیل سامنے آئیں گی، ذمہ دار بھی سامنے آئیں گے، اور اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 2-3 بڑے اسٹرانگ کانفلکٹنگ ویوز ہیں، یا 2 ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو دونوں اسٹرانگ ہیں، دونوں کا کلیش ہوگا، اور اس لیے مجھے بڑی امید ہے کہ اصل قاتل سامنے آ جائیں گے. باقی تو ہم نے اپنی زندگی میں اب دیکھ لیا ہے کہ فرینکلی بدامی ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس دنیا میں سزا جزا ہو جاتی ہے، ہم مانے یا نہ مانے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار لائف ہیئر آفٹر. اپنی زندگی میں ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ اسی زندگی میں دکھا دیتا ہے، انصاف ہوتا دکھتا بھی ہے، اور بالکل اللہ غارت بھی کرے اور ان کو عبرت کا مقام بنائے جنہوں نے یہ کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک دوسرا واقعہ جو بہت بڑا ہے، شاید وہ گورنمنٹ گرنے سے ہی بڑا واقعہ، وہ سیلاب تھا. کروڑوں لوگ ابھی بھی بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک جو سب سے بڑی 2 دل ہلانے والی باتیں تھیں، ایک ارشد کی شہادت تھی، دوسرا سیلاب، اور سیلاب کے وکٹمز کو جیسے اب ہم سارے بھول گئے ہیں. ابھی تک آپ رپورٹس دیکھیں چل رہی ہیں، کروڑوں لوگ برے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تباہی ہوئی بھی ہے خاص طور سردیوں میں. سو اس کے بعد آئی وڈ سے کہ نمبر 3 پہ آتا ہے گورنمنٹ کا گرنا، اور پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ اس کی خبر کا امپیکٹ اور ہے، ان خبروں کی اہمیت اور ہے. سو آئی تھنک میرے نزدیک یہ 3 بڑی خبریں تھیں، بہت بڑی. اور اس کے ساتھ ہی صرف عمران خان کا جانا بڑی خبر نہیں تھی، ان کے ساتھ آرمی چیف کا بھی چلے جانا ایک بہت بڑی خبر تھی. اور انٹرسٹنگلی جو نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، جس پرٹیکولر شخصیت کی ہوئی ہے، جن حالات میں ہوئی ہے، وہ بھی میرے خیال بہت بڑی خبر ہے. اور ان تینوں چیزوں کا 2023 میں سیاسی جو ڈیولپمنٹس ہونی ہیں اس پہ تینوں کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. میر صاحب، یہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گئی، ایک امریکی سازش کے نتیجے میں ہی ہوا یہ کام کہ امریکہ نے حکومت گرائی. حامد میر صاحب، امریکہ نے تو کوئی سازش نہیں کی، اس لیے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں اس کا اعلان ہوا، اور مارچ کے مہینے میں ہی اسلام آباد میں عمران خان کی حکومت نے ایک OIC کانفرنس کروائی، اور اس میں OIC کانفرنس تھی، اسلامی ممالک کی کانفرنس تھی، اور اس میں امریکی دفتر خارجہ کے نمائندے کو بھی دعوت دی گئی. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے امریکی سازش والا جو معاملہ ہے اس کو
ایک لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کیا اور اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب رہے. اوکے ٹھیک ہو گیا, صحیح. تو چلیں یہ 2022 کے جو بڑے بڑے واقعات ہوئے, ظاہر سب کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے, لیکن یہ کہ اس پہ ہم نے ایک تبصرہ لے لیا. اب ان واقعات کو بیس بناتے ہوئے جنرلی اسپیکنگ بھی ہم ذرا 2023 کے کیا ممکنہ واقعات ہو سکتے ہیں اور اس پہ تبصرہ یہ لے لیتے ہیں, اس پہ پھر ہم ذرا تیزی سے آگے بڑھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آتے تو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. محمد مالک صاحب, حامد میر صاحب اور کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب ذرا تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. میر صاحب یہ راؤنڈ ذرا آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں جنرل الیکشنز پہ آؤں گا بعد میں, پہلے آپ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ سال 2023 میں پنجاب اور KPK کے ایوان کا الیکشن ہونے لگا ہے, بلکہ چلیں جنرل بھی اس سے نتھی ہے, تو آپ بتاتے ہیں دو تھیوریز ہیں نا. ایک یہ کہ بھائی ڈیلے کرتے کرتے بھی گورنمنٹ کتنا ڈیلے کر لے گی, اس سال اگست اکتوبر میں الیکشن تو ہو ہی جانا ہے. ایک یہ کہ نہیں جناب فائنینشیل ایمرجنسی کیئر ٹیکر سٹک کچھ ایسا ہونے کا امکان ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال ہی نہ ہو. حامد میر کو کیا لگتا ہے 2023 انتخابات کا سال ہے یا نہیں, عام انتخابات کا؟ دیکھیں میں تو پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتا ہوں, اور پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جو اسمبلی ہے اس کی مدت اگست ستمبر 2023 میں ختم ہو جائے گی. تو آئین کے مطابق زیادہ سے زیادہ اکتوبر 2023 تک عام انتخابات ہونے چاہیے. تو میر صاحب ہم نے آئینی ماہرین سے ہی پوچھا تو انہوں نے دوسری مطلب سرمد جلال یہ شائق عثمانی صاحب وغیرہ نے کہا کہ, بلکہ خود شاہ خاور صاحب وغیرہ نے بھی, کہ جناب فائنینشیل ایمرجنسی کو بنیاد بنا کے ایک آئیڈیل سینیریو نہیں ہے لیکن گنجائش نکل آتی ہے. میری بات سنیں سر 2023 میں ہر صورت میں پاکستان میں عام الیکشن ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کے یہ آئینی ماہرین یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عدالت جو ہے وہ بھی اس حکومت کو کوئی آئینی راستہ دے دے اور کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں جی بڑے پاکستان کے حالات خراب ہیں, چلیں آپ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر 2024 تک لے جائیں. لیکن آپ کے خیال میں ایسا ہونے کا امکان کتنا ہے؟ الیکشن ہونے کا چانس زیادہ ہے 2023 میں یا نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہونا چاہیے وہ تو بتا دیا. میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بات عمران خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے نا جی کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور 2 سال یا 2.5 سال کے لیے وہ حکومت کام کرے گی, ایسی بات میں نے نہیں سنی. اور میں نے البتہ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے لیڈ بائی شہباز شریف صاحب, اس حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ بات ضرور کی آپس میں. ٹھیک ہے, اور یہ میرے سامنے کی ہے. اوکے انٹرسٹنگ. یہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کر لیں اور الیکشن جو ہے وہ 1 سال آگے لے جائیں. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوگا. نہ تو اس حکومت کو کوئی ایسا جواز دیا جائے, کوئی ایسا راستہ دیا جائے کہ یہ الیکشن کو 1 سال کے لیے ملتوی کرے, اور اگر کہیں پہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ جو پاکستان کے مسائل حل کر سکتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ہم نے معین قریشی جیسے ٹیکنوکریٹ کو بھی دیکھ لیا, ہم نے شوکت عزیز جیسے ٹیکنوکریٹ کو بھی دیکھ لیا, وہ کچھ بھی نہیں کرتے, وہ باہر سے آتے ہیں ادھر سے مال سمیٹتے ہیں پاکستان سے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے. مالک صاحب, حامد صاحب کو لگتا ہے کہ ہونا چاہیے بھی الیکشن, اور ان کی بات یہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ چاند بھی اسی بات کا لگتا ہے کہ ہوگا بھی. آپ کو بھی لگتا ہے 2023 الیکشن کا سال ہے, ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ابھی اگر آپ یہ کہیں کہ کیا آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں, مجھے بالکل نظر آتے ہیں الیکشن مجھے اس وقت ایز وی اسپیک. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے یہ اصل فیصلہ اگلے 3 ماہ میں ہو جائے گا کہ اس ملک میں کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. دیکھیں بدامی, لیٹس بی ویری پریکٹیکل. عمران خان کی جو سیاسی ولڈرنس ہے ویزا وی اسٹیبلشمنٹ, وہ تعلقات میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. ان کی اپروچ بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ والی میں مجھے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی. ایک بیان میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے, پھر دوسرے بیان میں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ الیکشن کروائے اور یہ کروائے وہ کروائے. میرا خیال ہے یہ کلیئرٹی آئے گی اگلے 2-3 ماہ کے اندر, تب ہم زیادہ بہتر ہوں گے. تو کاشف بھائی صاحب, مالک صاحب کو لگتا ہے کہ زیادہ کلیئر پکچر ہوگی اگلے 2-3 ماہ میں, لیکن آج جب وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ الیکشن کے انعقاد کا امکان زیادہ ہے بنسبت کے کہ الیکشن کا انعقاد نہ ہو. آپ کو کس چیز کا چانس زیادہ لگتا ہے, الیکشن ہونے کا اس سال میں یا نہ ہونے کا؟ دیکھیں میں اب بڑی ایک سرد آ بھر کے پھر کاشف صاحب نے ریسپونڈ کہا. میں میر صاحب کے ایموشنلزم کے ساتھ جانا پسند کروں گا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. I would want to talk about the moral and democratic side of things. دیکھیں الیکشنز ہونے چاہیے, یہ کسی کی ذاتی خواہشات نہیں چل سکتی کہ کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا, اور کیونکہ آئین میں وہ گنجائشیں نکالی گئی ہیں کہ اگر وہ ایکسٹریم سرکمسٹانسز کے لیے گنجائش نکالی گئی.
آپ کی حکومت کو سال بڑھانے کے لیے وہ گنجائشیں نہیں نکالی گئی. اور مجھے پتا ہے کہ وہ ان گنجائشوں پر کام ہو رہا ہے کہ اگلے 2 مہینوں میں مشکل فیصلے ہوں گے, وہ کرنے پڑیں گے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ ہے کہ اب ظاہر ہے یا تو آپ الیکشنز کرائیں یا آپ یہ مشکل فیصلے کریں, اور مشکل فیصلے کر کے اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ ہم اکتوبر کے الیکشن میں تو نہیں لے کے جا سکتے. تو اگر سال اور ایکسٹینڈ کر لیں تو ہم اپنی تھوڑی سی جو تنقید ہے یا جو غصہ ہے لوگوں کا اس کو تھوڑا سا پیسیفائی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بات لندن میں میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جو لوگ ان سے ملنے جا رہے ہیں, کہ آئین میں تو جی گنجائش موجود ہے 1 سال کی ایکسٹینشن کی, وہ 6 مہینے پلس 6 مہینے کی ایکسٹینشن کی گنجائش موجود ہے, موجود ضرور ہوگی, لیکن یہ آپ کی خواہش کے مطابق استعمال نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے یقین مانے ساروں کا اکٹھا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اگر آپ نے 1 سال اس کو ایکسٹینڈ کرنا, جو کہ بھی آسان نہیں ہے نا. یہ پریکٹس جو کہ بھی آسان طور پہ غلط ہے. دیکھیں ہے تو آسان اس ملک میں کچھ اچھا یہ بھول جائیں آپ. اگر لوگوں نے فیصلہ کر دیا سائیوں نے تو ایکسٹینشن نہیں ہو جائے گی 1 سال کی حکومت کی. تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے. آپ کے خیال میں ایکسٹینشن ہونے کا چانس زیادہ ہے اسمبلی کی یا نہ ہونے کا چانس زیادہ ہے؟ زیادہ پروبیبلٹی. دیکھیں اگر مشکل معاشی فیصلے کیے تو یس مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹینشن ہونے کا چانس زیادہ ہے, کیونکہ اس طرح وہ الیکشن میں نہیں جا سکتے اور وہ یہ کمٹمنٹس لے کر یہ فیصلے کریں گے کہ سر دیکھیں پھر اگر یہ فیصلے کرنے تو پھر ہم الیکشن میں نہیں جائیں. چلیں میر صاحب, پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں اس وقت ظاہر ایک تبدیلی آئی جب ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں, اگرچہ وہ تھا بظاہر عدالتی فیصلہ لیکن سیاست میں اس کا براہ راست اثر ہوا جب میاں محمد نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے. آپ کو سال 2023 میں ایسا ہی کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا نظر آتا ہے حامد میر صاحب؟ دیکھیں قانون اور آئین سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر آپ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی نااہلی ختم کرتے ہیں اور اگر عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے پھر آپ عمران خان کو نااہل کیوں قرار دے رہے ہیں؟ پھر اس کو بھی نااہل قرار نہ دیں. کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت غلط کام کیے ہیں تو ان کے خلاف کرپشن کے ثبوت سامنے لے کے آئے نا, اور کرپشن کے الزام میں ان کو سزا دیں. مالک صاحب اب آپ جو ہے نا میر صاحب کے جذبات پہ کامنٹ کیے بغیر آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا سینیریو جو میر صاحب پینٹ کر رہے ہیں اس کا امکان ہے کہ جس میں نواز شریف صاحب کی نااہلی ریورس, خان صاحب نااہل؟ دیکھیں جو باتیں حامد کر رہا ہے, جو باتیں کاشف نے کی ہیں, ہم اس سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتے بیکاز دے آر دا رائٹ تھنگس ٹو ڈو. کیا ہونا چاہیے بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. آپ پوچھیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوتا کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں بالکل. میں آپ کا آئی ایم ریسپونڈنگ ٹو یو پریسائسلی فار یور کوشچن کہ آپ کا سوال کیا ہے. اگر میں اس پہ آ جاؤں تو میرا خیال ہے کہ بالکل مجھے لگتا ہے کہ خطرہ اس بات کا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کروائیں گے, لیکن وہ دوسری بات ہے کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نہ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن پرماننٹلی تھی, آپ ڈسکوالیفائی کر کے لوگوں کو نکال نہیں سکتے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو رولنگ الائنس ہے, پی ڈی ایم ہے اور جو بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسرے بھی, انہوں نے ان میں ریئلائزیشن کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اتنا بڑا ایک بن گیا ہوا ہے ریالٹی کہ آپ اس کو ایک جھٹکے سے ہٹا نہیں سکتے. تو ان کا خیال ہے کہ ہم چپ آف دا بلاک کریں ٹکڑوں میں, کبھی ایک جھٹکا دوسرا جھٹکا. جس طرح جب آپ باتیں کرتے ہیں آف دا ریکارڈ تو آپ کو ایک چیز سنائی جاتی ہے, دیکھیں عمران خان جب سے ہٹے ہیں پاور سے, آپ بتائیں عمران خان کا کون سا مطالبہ قبول ہوا؟ کوئی مطالبہ قبول نہیں ہوا ان کا. کس چیز میں ان کو کامیابی ہوئی؟ مارچ ہم نے نہیں آنے دی, اسلام آباد مارچ نہیں پہنچی. انہوں نے کہا اسمبلیاں ٹوٹیں گی, اسمبلی ابھی تک نہیں ٹوٹ رہی. انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی سی چینج کر دو, وہ چینج نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی فلانا بندہ آرمی چیف نہ لگے, وہ نہیں لگا. وہ ایک کمپلیٹ لسٹ سناتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب ایسے چیزیں چلیں گی تو جو لوگ عمران کے ساتھ ہیں, کوئی انفلوئنشل ایم این ایز ایم پی ایز ہیں, وہ آہستہ آہستہ ان کو میسج جائے گا. یہ ایک اسٹریٹجی ہے جو نظر آتی ہے. اس اسٹریٹجی میں بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو شاید اس کا ایک رپچر ہوگا پارٹی کے اندر, شاید اس کی نیگیٹو چیزیں چلیں گی. کیا ہوگا یا نہیں ہوگا دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر خان صاحب نااہل ہو جائیں اس سال. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی ریورس بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کا اس وقت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی نااہلی ریورس ہوتی ہے, نہیں. ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان بھی نااہل ہو جائیں. صحیح ہے. یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک شفٹ آیا ہے ان کی تھنکنگ میں. پہلے یہ تھا ان کا لیول پلئنگ فیلڈ کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ان کی بھی ریورس ہو جائے اور یہ دونوں پھر برابر آئیں گے. اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اگر ڈسکوالیفائی ہو کے بھی اس کی پارٹی چل رہی ہے تو ان لوگوں کو یقین ہے کہ اگر عمران خان
ڈسکوالیفائی ہو گئے یا وہ وزیر اعظم کی گیم سے باہر ہوئے تو ان کی پارٹی میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے, وہ چلے گی نہیں. یہ میں ان کی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا صحیح ہے. سو یہ ڈفرنٹ ان کا ویو پوائنٹ ہے. کاشف صاحب اگین آپ کا کیا خیال ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مالک صاحب رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کہ ہم ڈسکس یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 2023 میں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو نواز شریف صاحب کی نااہلی ریورس ہونا اور خان صاحب کا نااہل ہونا, اس کا آپ کو زیادہ امکان لگتا ہے کاشف صاحب؟ جی مجھے لگتا ہے کہ اس کا امکان ہے, اور میرا خیال ہے یہ تو عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں کہ ان کو نائل کر دیا جائے گا. بہت سے ایسے کیسز جو جس طریقے سے چل رہے ہیں, جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں, یہ بڑا لائکلی ہے. اور یہ میں آپ پھر کہیں گے تجزیہ نہ دیں, لیکن میر صاحب والی بات درست ہے کہ دیکھیں کچھ چیزوں کا اکٹھے ہوئے بغیر اس طرح کے فیصلے بڑے مشکل ہوتے ہیں پاکستان میں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی پاپولر لیڈر کو ایک دن ایک سیشن جج اٹھ کے نائل کر دے یا سزا دے دے. اس کو لیا کیسے جائے گا ایک ڈفرنٹ بحث ہے, لیکن ہاں یہ ممکن. تو کاشف صاحب ضمنی پر یہ بھی سوال بتا دیں, آپ اس بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ اگر وہ خان صاحب کو نائل بھی کیا گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ ایک تو ہے کہ پاپولیرٹی پہ فرق نہیں پڑے گا, وہ ٹھیک ہے, لیکن اٹ ول سرو دا پرپس ان دا سینس کہ پھر پی ٹی آئی اگر آئے بھی تو خان صاحب نہیں ہوں گے. بے شک خان صاحب جس کو بھی وزیر اعظم بنائیں, لیکن جب وہ نہیں ہوں گے تو بہت ساری چیزیں جو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ وہ اوائڈ ہو جائیں گی. تو اٹ ول سرو دا پرپس ان دس سینس آپ کے خیال میں کاشف صاحب؟ اگر وزیر اعظم عمران خان نہ بنے تو یہ پرپس تو سرو ہو جائے گا, لیکن اگر تحریک انصاف زیادہ مقبول ہو گئی, فرض کریں زیادہ ووٹ پڑ گیا, جو کہ ان کا اسیسمنٹ یہ ہے, میں ملا تھا خان صاحب سے چند دن پہلے اور وہاں پر بحث یہی تھی. جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو نائل کر دیں گے, انہوں نے کہا جی کیا ہوگا, ہمارا ووٹ بینک بڑھ جائے گا. ابھی ہماری پاپولیرٹی 65% ہے, پھر 70-75% پہ چلی جائے گی. ہم دو تہائی اکثریت لے لیں گے الیکشن سے, اور پھر ہماری چیز ریورس کر دیں گے. سو ادھر یہ سوچ ہے کہ اس کا نقصان سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو نہیں ہوگا, فائدہ ہوگا عمران خان صاحب کا نقصان ہوگا اس میں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم نہیں بن پائیں. رائٹ, ٹھیک ہو گیا, صحیح. کاشف صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں اگلا سوال. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ کو کیا یہ خطرہ ہے, چاہے وہ افغانستان کی سچویشن کے کانٹیکس میں ہو یا کسی بھی اور حوالے سے, کہ یہ کوئی بہت خطرناک سال ہو سکتا ہے؟ ایک تو دیکھیں انفارچونیٹلی ایک ریالٹی ہے کہ مطلب تھوڑے بہت تو واقعات ہیں جس کو اب ہم دیٹس اے نیو نارمل کہ یار اتنا تو ہوتا ہے, آئی ہیٹ ٹو سے بٹ اٹس اے فیکٹ, لیکن ایک ہوتا ہے نا بڑا ہی خطرناک. تو آپ کو ایسا کچھ ہونے کا خدشہ تو نہیں لگتا ہے اس سال, یا لگتا ہے 2023 میں؟ But let me tell you, this is not the new normal anymore. دیکھیں آپ پچھلے بہت عرصے ایک بریک آ گیا ہے, صحیح, ایک بریک آ گیا, تو عادت نہیں ہے ان واقعات کی اور حالات کی کہ خود کش حملہ ادھر ہو رہا ہے. There was a time 2014-15 تک جب یہ نارمل تھا, ہر دوسرے دن یہاں کہ حملہ ہو گیا, کتنے بندے مرے, 5, اچھا چھوٹا تھا, یہ عادت پڑ گئی تھی. یعنی کیسے میری مراد یہ تھی کہ پاکستان اگر ایک سال میں 4 یا 5 ہو, اگر میں بڑی عجیب سی بات کر رہا ہوں, لیکن نا تو ہم کہیں گے چلو یار یہ تو اچھا ہی رہا سال. تو اس ٹائپ کا آپ کو لگتا ہے یا نہیں, آپ کو لگتا ہے کچھ معاملہ خراب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کی معیشت کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ افغانستان ہوگا آپ کے لیے, ملٹیپل ریزنز. کس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کو رہا کر دی, وہ اب پاکستان میں آ کر نہ صرف خط بھیج رہے ہیں, بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں, تھریٹن کر رہے ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پیس ٹاکس کرنی ہے, ہم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے. یہ جو کنفیوژن اس وقت چل رہی ہے, آئی ہوپ وی کوئکلی سارٹ آؤٹ دس کنفیوژن اور یہ معاملات کو لے کر آگے چلیں. لیکن جو حالات افغانستان کے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے سال میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا افغانستان آپ کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا چمن کے, یہ چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ جو واقعہ چمن میں ہوا, کس طرح براہ راست جس طرح یہ کام کیا گیا. اب یہ اگین آئی ایم سے اگلا ایک سال, یہ پورا ٹاپک ہے, یہ شاید ایک سوال کا جواب نہیں ہے, تو ان کو میں پھر تفصیل میں جاؤں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا. لیکن یہ آپ کا سب سے بڑا چیلنج اکانومی کے بعد افغانستان کی ریلیشن شپ اور دہشت گردی بنے گا. یہی سوال لا اینڈ آرڈر 2023 مالک صاحب. دیکھیں جو کاشف نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. ہمیں بلوچستان اور افغانستان پہ خاص طور پہ ہمیں ٹیکٹیکل کے بجائے اسٹریٹجک فیصلے کرنے ہوں گے. افغانستان میں بہت حالات بدل گئے ہیں, وہاں کی اکانومی بالکل بہت برا حال ہے. بلینز آف ڈالرز ہر سال امریکن ڈالتے تھے جنگ میں اس ملک میں, لیکن وہ خالی جنگ میں نہیں, وہ اس اکانومی کے اندر بھی جاتے تھے. وہ وہاں پہ ڈرائی آؤٹ ہو گئے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا جو یہاں پہ اسپل اوور ہے. پالیسیز اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ بدماشی بھتے یہ بڑی ایک ریالٹی ہے. اور جو ان کو ڈیسیژنز لینی ہے ٹی ٹی پی کے اوپر, جو ان کو ڈیسیژنز لینی ہے افغانستان سے ڈائریکٹ جو سرکاری آپ کی ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر, اور بلوچستان جس کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں انڈیجنس موومنٹ بھی ہے اور اس کے اندر سبورژن بھی ہے, اور ٹیررزم اس کے ساتھ ایڈ آن ہوا ہوا ہے. یہ اب
ٹیکٹیکل ڈیسیژنز نہیں ہیں, یہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ڈیسیژنز خالی نہیں ہیں, یہ اکنامک اور پولیٹیکل معاملات ہیں جس کے اندر سے سیکیورٹی کرائسس پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ وہ معاملات سیٹ نہیں کریں گے یہ مسئلہ بڑھے گا اور یہ ڈیفینیٹلی ایک مشکل سال ہوگا ہمارے لیے, یہ ٹیررزم اور یہ ان تمام چیزوں کے. میر صاحب, ٹیررزم کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 2023 کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا چیلنجنگ سال ہوگا, اس لیے کہ 2022 کا جو آخری 3-4 مہینے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں, بلکہ افغانستان کی سائڈ سے جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جو چیک پوسٹیں ہیں اور پاکستان کی جو سویلین آبادی ہے اس پہ شیلنگ ہوئی ہے, اس پہ فائرنگ ہوئی ہے, اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ چمن کے علاقے میں جو سویلین آبادی ہے اس پر آپ شیلنگ کریں, اور ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ چمن میں جو باب دوستی ہے تو اس چیک پوسٹ کے اندر گھس کے افغانستان کی سائڈ سے ہمارے جو سولجرز ہیں ان کو گولی ماری گئی. تو یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ سچویشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 میں آپ کو مذاکرات بھی کرنے پڑیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سخت ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں گے, اور جو لوگ پاکستان کی جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اگر اس کی رسپیکٹ نہیں کر رہے اور اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو یو آر اے نیوکلیئر پاور, تو آپ کو ان سے بڑے سخت طریقے سے نمٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. حامد میر صاحب, محمد مالک صاحب اور کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سال 2023 میں اور کیا بڑی خبریں آ سکتی ہیں, پوچھتے ہیں تینوں سے بریک کے بعد. جناب علی, سال رواں کی یہ آخری گھڑیاں ہیں. پاکستان کے 3 معزز صحافی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم تبصرہ لے رہے ہیں کہ 2023 میں کیا کیا ہو سکتا ہے. سر, بس ٹورڈز دی اینڈ, یہ بس ہم نے پاکستان کی سیاست سے شروع کیا تھا, پھر ہر طرف چلے گئے ہم. بس آخر میں کچھ پولیٹیکل لیڈرز کے حوالے سے کوئکلی بس ایک کامنٹ لے لیتا ہوں, اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. مثلاً مالک صاحب, بڑی باتیں ہوئی ہیں سال کے آخری دنوں میں کہ جناب وہ سارے گروپ یکجا ہو رہے ہیں, وہ قیادت کریں گے. سابق گورنر سے نے دعویٰ کیا ہمارے پروگرام میں, آپ کو لگتا ہے چانس ہے؟ میری امید تو ہے کہ نہیں ہوگا, لیکن مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ریالٹی ہو سکتی ہے. اوکے, کاشف صاحب. جی, میں مالک صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, لگتا ہے ایسا ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن پھر آپ کراچی پرانا یاد رکھیں جو 2013-14 سے پہلے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کسی ایک سیاستدان پر دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر کھول دیتے ہیں تو پھر ان پہ بھی کھول دینا چاہیے. اور کھلنے کا امکان ہے آپ کے خیال میں؟ کو پھر سے مالک صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کمپیریزن ہے. ویسے انہیں اجازت دیں گے. میں بھی کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر, دیکھیں پولیٹیکل کیسز کچھ اور چیز ہوتے ہیں. دیکھیں میرا ذاتی خیال ہے سیاسی کیسز کچھ اور ہوتے ہیں, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. مالک صاحب پہلے آپ کہہ رہے ہیں پھر کاشف صاحب. جی مالک صاحب. دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, سیاستدان میں اور ایک کرمنل میسکریڈنگ ایز اے سیاستدان, یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آئی تھنک یہ کمپیریزن ہی فیئر نہیں ہے آپس میں. کاشف صاحب کا بھی یہ خیال ہے؟ عباسی صاحب. دیکھیں بدامی صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کراچی بیٹھ کر فیئرلی کامنٹ کر سکتے ہیں ہم کے اوپر 2013-14 سے پہلے کی ہم کیوں ٹرو نہیں کر سکتے؟ وی ہیڈ لانگ ڈسکشنز اباؤٹ اٹ. نہیں کر, صحیح بات ہے. سو اس لیے میر صاحب یہ فرق تو ہے نا حامد میر صاحب, ان کو اتنا طاقتور کس نے بنایا؟ سب سے زیادہ میڈیا کے ساتھ ان کی جماعت نے ظلم و زیادتی اس وقت کی جب وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں شامل تھے اور پرویز مشرف کے اتحادی تھے. اس بات سے تو میرا خیال ہے عباسی صاحب اور مالک صاحب بھی ڈس ایگری نہیں کر رہے. وہ ڈس ایگری اس بات سے کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کا ریورسل ہو سکتا ہے تو ان کا بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کمپیریزن میں ان کو اعتراض سن لینا. کیا مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا؟ اور پھر بعد میں کیا پی ٹی آئی نے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ اتحاد نہیں کیا؟ تو پاکستان کی تمام بڑی اصول پسند جمہوریت پسند جماعتیں, پاکستان کے ملٹری ڈکٹیٹرز. آپ کس بات سے بھی شاید عباسی صاحب اور مالک صاحب ڈس ایگری نہیں کریں گے کہ سیاسی جماعتوں کی منافقت ہے, دوغلی پالیسی. وہ ڈس ایگری سے کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس لا سکتا ہے تو اس کو بھی ان کو بھی لے آؤ, اس پہ ڈس ایگری کر رہے ہیں کہ کمپیریزن ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. نہیں, کمپیریزن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وہ ایم کیو ایم پاکستان کی صورت میں موجود ہے, آپ ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں. اچھا, لیکن چلے میں اپنے 2 سینٹ دے دوں جو کہ میری یہ رائے ہے کہ ایک یہ رائے تو ہے کہ آنا چاہیے میری سیاسی دھارے واپس. مجھے لگتا ہے آئیں گے بھی نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے آئی ول بی ویری سرپرائز اگر ایسا کچھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی جو کچھ خبریں چل رہی ہیں وہ سب مبالغے پر مبنی اور ایسے ہی کسی لائن پہ کام نہیں ہو رہا ہے جس میں انہوں نے واپس آنا ہے. مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے خود سابق گورنر عمران اسماعیل صاحب نے بڑے دعوے سے ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہو رہا ہے.
میں سمجھتا ہوں خبر ٹھیک نہیں ہے، بٹ لیٹس سی، پتہ چل جائے گا 2023 میں کہ یہ بات اس میں ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب وطن پاکستان واپس آ رہے ہیں بس اس میں اس سال میں؟ کاشف بھائی صاحب کوئکلی بس میں شارٹ آنسرز بس. دیکھیں جی، مجھے لگتا ہے آج جائیں گے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کب آنے کی اس پر بحث ہو رہی ہے کہ ایسے وقت میں آئے کہ ان کے آنے کا مومنٹم الیکشن میں جائے. صحیح ہے. لیکن یہ بحث مجھے لگتا ہے کہ ان کا آنا، کیونکہ اتنا رولا ڈال دیا کہ میاں صاحب آئیں گے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. الیکشن سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اگر جیل سے ان کو کوئی ڈیل مل گئی کہ ان کو جیل نہ جانا پڑے یا بہت تھوڑے عرصے کے لیے جانا پڑے اور وہ باہر نکل آئے ادھر سے، کیونکہ جیل تو ان کو جانا پڑے گا. صحیح ہے. کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں کیس میں، تو وہ آ جائیں گے انلیس حالات بالکل ہی خراب ہو. ٹھیک ہے. یہ آخری سوال حامد میر صاحب آپ سے بھی. نواز شریف صاحب آپ تو ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے کہ جلدی واپس آئیں گے، تو نہیں آئے، اب آ جائیں گے 2023 میں آپ کے خیال میں؟ یار یہ تو نا میری دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. وسیم بدامی صاحب جب وہ گئے تھے نا پاکستان سے، تو یہ مالک صاحب نے ایک شو کیا تھا، اس میں یہ کاشف صاحب بھی تھے اور میں بھی تھا، اور میں نے جناب کہا تھا کہ جی وہ ان کو جلدی آ جانا چاہیے اور اس طرح کی کوئی باتیں کی تھی، تو میرے پہ کنٹیمپٹ کا کیس لگ گیا. ٹھیک ہے، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو میں تو نواز شریف صاحب سے کہوں گا کہ جی آپ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. خدا کے لیے پاکستان واپس آ جائیں، کیونکہ نہ ہم آپ کے سپورٹر ہیں نہ ہم آپ کے مخالف ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان سے صرف علاج کروانے گئے تھے، لیکن آپ کو تو عدالت نے چند ہفتوں کے لیے کہا تھا جائیں، اب تو کئی سال گزر گئے، تو واپس آ جائیں پلیز. اور ہم نے آپ کی وجہ سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے اس کا سامنا کیا، ابھی تک کیس بھی ختم نہیں ہوا. مالک صاحب کو تو بلاتے نہیں پیشی پہ، کاشف صاحب کو بھی بلاتے، مجھے ہی بلا لیتے ہیں. واپس آئیں گے تو شاید میری بھی حامد میر ورسز ریسٹ ہے نا، تسی پھر حامد میر ہو نا، تو تو جانا پڑے گا. میر صاحب کہا بھی آپ نے تھا نا کہ وہ نہیں آئیں گے تو میں شور مچاؤں گا. عدالت نے کہا چلو آ جاؤ، اب کرو شوق پورا اپنا. تو میرا خیال ہے اس لیے. مالک صاحب آخری سوال آپ سے یہی والا، نواز شریف صاحب کی واپسی کا میرا خیال ہے کہ ان کا آنا الیکشن سے لنکڈ ہوگا. اگر الیکشن کا ہوگا فیصلہ، یہ آئیں گے. اور جو کاشف بات کر رہے تھے جیل جانے کی، میرا خیال ہے وہ اتنی بڑی فکر رہ نہیں گئی، بیکاز اگر یہ آتے ہیں تو اس انڈرسٹینڈنگ سے آئیں گے کہ کم از کم ان کا اور کچھ نہ ہو تو جو کنوکشن ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، سینٹینس سسپینڈ ہو جائے. اگر سینٹینس سسپینڈ ہو گیا آرام سے پھر ٹوریں گے. تو آئیں گے بھی تو ایک آدھ دن ہے، بیمار ہیں وہ، اس کی بیسس پہ ہو سکتا ہے گھر ہی سب جیل قرار دے دیں، اتنی دیر میں سے سینٹینس سسپینڈ ہو جائے، وہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں. بٹ آئی تھنک ان کا آنا الیکشن سے لنکڈ ہوگا. انفیکٹ اگر یہ آگے تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ الیکشن ہو رہے ہیں اس سال. آپ ملے بھی تھے پچھلے دنوں لندن میں ان سے، اور اس وقت آپ کی رائے تھی کہ فی الحال نواز شریف صاحب واپسی کا نہیں سوچ رہے ہیں، صحیح ہے مالک صاحب؟ ہاں جی بالکل. اس وقت تک میرا ابھی بھی کنوکشن یہ تھا کہ انلیس ان کو یہ اپنے کنوکشن کا کم از کم سسپینڈڈ سینٹینس اور الیکشن، یہ دو چیزوں پہ جب تک 100% کلیئرٹی نہیں ہوگی میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گے. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، حامد میر صاحب، کاشف عباسی صاحب اور جناب محمد مالک صاحب، جو کہ اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں یا اپنے صحافتی تجربے کی روشنی بتا رہے تھے کہ سیاست میں کیا کیا ہونے کا امکان ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. 2021 کے بھی آخری لمحات میں ہم نے ان کے ساتھ نشست کی تھی. ان سے یہ جانتے ہیں کہ وہ اپنے صحافتی یا سیاسی تجربے کی روشنی میں نہیں بلکہ اپنے علم کی روشنی میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سال 2023 میں کیا بڑے واقعات ہو سکتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں.